ملک بھر میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسے، جلوس اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کا سلسلہ جاری۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج ننکانہ صاحب میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ قائد نون لیگ محمد نواز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی۔ جلسے کے لیے انتظامات مکمل۔ جلسہ گاہ کا ایک حصہ خواتین کارکنان کے لیے مختص۔ پیپلز پارٹی آسر گودا کی تحصیل بھلوال میں سیاسی پنڈال سجائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ سال 2024 مختلف ممالک میں انتخابات کا سال ہے۔ میڈیا میں جدید ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ خطرات بھی ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لا کر بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ صحافت بنیادی طور پر عوام کے جاننے کے حق دفاع کرنا ہے۔ نیوز روم کو حقائق کی تصدیق کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا لاہور میں انٹرنیشنل میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے چین سمیت 8 کمپنیوں سے معاہدوں کی تقریب۔ وزیر توانائی محمد علی، سیکریٹری توانائی اور مختلف کمپنیوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کی شرکت۔ معاہدوں کا مقصد SIFC کے تحت توانائی بحران پر قابو پانا اور ذخائر میں اضافہ کرنا ہے۔ معاہدوں سے مجموعی طور پر $43 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ معاہدوں کو تیل و گیس میں سرمایہ کاری ویژن کے تحت $100 ملین تک توسیع دی جائے گی۔ بریفنگ۔ کاروبار کے آغاز میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 500 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 64,990 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری۔ جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی بمباری کی شدت میں مزید اضافہ۔ تازہ بمباری سے خان یونس میں 40 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے گھر گھر تلاشی اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 25,500 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں کا قبضہ چھوڑنا پڑے گا۔ 2 ریاستی حل ہی مشرق وسطیٰ کے بحران کا واحد حل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس کو مسترد کرنا ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا مشرق وسطیٰ سے متعلق سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ امریکہ کے برطانوی فوج کی مدد سے یمن میں حوثی باغیوں پر مزید حملے۔ حوثیوں کے 2 اینٹی شپ میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یہ تنصیبات بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ ترجمان امریکی فوج۔ امریکہ کی عراق میں حزب اللہ کی 3 تنصیبات کو بھی تباہ کرنے کی تصدیق۔ متنازع رام مندر کی تعمیر، بھارتی مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ۔ مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات بھی انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر۔ مسلمانوں کی زمینوں اور قبرستانوں پر تیزی سے قبضے ہونے لگے۔ مودی کی انتہا پسند پالیسیز کے باعث سوائے ہندوؤں کے بھارت میں کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں رہا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا۔ ایسی اسلامی ریاست میں طلبہ کو اکسانا قطعاً حرام ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں اسلامی تعلیمات، آئین اور قانون کے منافی ہیں۔ پاکستان کے علماء کرام کا مدرسے کے طلبہ کو TTP کی جانب سے دہشت گردی کی ترغیب دینے کے خلاف سخت رد عمل۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلاء۔ 708 افغان شہریوں پر مشتمل مزید 96 خاندان افغانستان لوٹ گئے۔ پاکستان سے واپس آنے والے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی کل تعداد 4,74,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 14 سے 21 جنوری کے دوران 2 ارب سے زائد روپے وصول، 261 افراد گرفتار۔ 1 ستمبر سے جاری مہم کے دوران مجموعی طور پر 66 ارب سے زائد روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔
CMH پشاور میں مریضوں کی سہولت کے لیے اسمارٹ OPD کا آغاز. اسمارٹ OPD کا افتتاح کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے کیا. اس کی بدولت مریضوں کو ڈاکٹر تک رسائی کم سے کم وقت میں انتہائی سہولت کے ساتھ ممکن ہو جائے گی. سید محسن رضا نقوی PCB بورڈ آف گورنرز کے ممبر نامزد. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے محسن نقوی کو نامزد کیا. وزارت بین الصوبائی رابطہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سید محسن رضا نقوی کو ذکا اشرف کی جگہ نامزد کیا گیا ہے. قطر میں ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے دلچسپ مقابلے جاری. فلسطین نے پہلی مرتبہ ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. راؤنڈ آف 32 میں فلسطین نے ہانگ کانگ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3 گول سے شکست دی. ایران نے متحدہ عرب امارات کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا. ازبکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ برابر رہا. یوکرین کی ڈایانا یاسترمیسکا نے آسٹریلین اوپن خواتین سنگلز میں تاریخ رقم کر دی. 40 سال میں ٹینس گرینڈ سلیم سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی کوالیفائر کھلاڑی بن گئی. بیلاروس کی آریانا سابالنکا نے بھی لاسٹ 4 میں رسائی حاصل کر لی. دی امپاورمنٹ چاہیے ہے تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انہوں کو لیتی ہے. یہ بھی تو کوئی یاد ہو سی کہ جتنے بھی قراردادہ اسمبلیاں دے بلوچستان پاس تھی چکے ہیں ان دے کو سارے کو کٹ یکجا کر کے انہوں دے جتنے مطالبے ہیں اسا آغاز حقوق بلوچستان کے تحت اسا انہوں دا ازالہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایویں ہی جڑا سارے خطے دے محرومیاں ہیں اسا اندے واسطے بھی اسا چاہتے آسے کہ انہوں دا حق انہوں کو ملنا چاہیے. کوئی سارے تعصب کوئی نہیں. کہیں کو حقوق لینا وہ کو تعصب نہیں آکھتے دے وہ ان دا رائٹ ہے. اور انشاءاللہ جو تاری جماعت ہے انہوں اسا رل کے اتھو دی پسماندگی اتھو دی محکومی اتھو دے محرومیاں اسا انہوں دا ازالہ کرے سوں. اور میں اتفاق کرے نا کہ جڑا چیپٹر ہے سارے پاکستان پیپلز پارٹی دا ساؤتھ پنجاب دا ان دا جڑا نام بھی ہے وہ بھی اتھاں سرائکی وسیب دا چیپٹر ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان دی بنیاد رکھی میں پئی ہے. اور اسا اون طرف میں دے پیسے تے اون ادور خواجہ رضوان عالم کو اسا سرے سوں سینئر وائس پریزیڈنٹ سرائکی وسیب دے علاقے دے یہ اون علاقے دے حسنی چیپٹر کو اسا یہ آکسوں چونکہ ہوں ساری نقل کریں دے ہوئے وہ لوگ جڑے مخالفت کریں دے آن اور صوبہ نہیں بن لیتا گیا اور ان دی خاطر ہوں کیا آخ دیں سرائکی وسیب. پیپلز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں حمیرہ رانا. ہیڈ لائنز آپ نے سنی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. پیپلز پارٹی آج سرگودا کی تحصیل بھلوال میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے. حوالدار محمد صدیق شہید اسٹیڈیم میں جلسے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. شہر کے مختلف مقامات پر بینرز آویزاں کیے گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون آج ننکانہ صاحب میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے. قائد نون لیگ محمد نواز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی. جلسے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جلسہ گاہ کا ایک حصہ خواتین کارکنان کے لیے مختص کیا گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں میونسپل اسٹیڈیم میں موجود اپنے نمائندے جاوید احمد معاویہ سے. جی جاوید، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. جی بالکل، مسلم لیگ نون آج ننکانہ صاحب میں بڑا عوامی شو جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. میونسپل اسٹیڈیم میں ہونے والے آج کے عوامی جلسے سے مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سمیت مرکزی قائدین جو ہے وہ خطاب کریں گے. جلسے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. 20 فٹ اونچا اور 80 فٹ لمبا جو ہے وہ اسٹیج تیار کیا گیا ہے، جبکہ جلسہ گاہ میں ہزاروں جو ہے وہ کرسیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. جلسے میں شرکت کے لیے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے.
जलसा गाह को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से में जो खवातीन कारकुनान है उनके लिए मुख्तस किया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो मर्द कारकुनान के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। कारकुनान बहुत ज़्यादा पुरजोश है। उनका ये कहना है कि आज का जलसा जो है वो ननकाना की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। दूसरी तरफ ननकाना साहब की जो सिख बरादरी है वो भी आज के इस जलसे में शिरकत करेगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो शानदार इस्तकबाल करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत, टिकट होल्डर और कारकुनान बहुत ज़्यादा पुरजोश है और वो अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करने के लिए जो है वो तैयार है। जी बहुत शुक्रिया जावेद अहमद मुआविया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में तरक्याती काम किए। सियालकोट में मोटरवे बनने के बाद रोजगार के कई मौके पैदा हुए। उन्होंने कहा कि हम तालबात के लिए कॉलेज और वेमेन यूनिवर्सिटी तामीर कराएंगे। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ 28 फरवरी को जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में अवाम से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर सियालकोट में ट्रैफिक और तजावज़ात के बहुत से मसाइल हैं। हम दौरे इक़्तिदार में आकर इन तमाम मसाइल को हल करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वोट के लिए हर घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद शहबाज शरीफ की सियासत का आगाज़ कब और कहां से हुआ, ये कितनी मरतबा और कब कब कौमी असम्बली के रुकन रहे, इस हवाले से देखते हैं फहद अजीज की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ की सियासत का आगाज 80 की दिहाई से हुआ। ये पहली बार 1988 के इलेक्शन में मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, जबकि पहली बार 1990 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे और ये 2022 में PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 1990 के इलेक्शन में लाहौर के हल्का NH96 से इलेक्शन में हिस्सा लिया और 54,506 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इनके मुकाबले में जहांगीर बदर थे। 1993 के इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ ने NH96 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां यूसुफ सलाउद्दीन को शिकस्त दी और 55,867 वोट लिए। 1997 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फकीदुल मिसाल कामयाबी समेटी, तो मियां शहबाज शरीफ भी हनीफ रामे के मुकाबले में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। उन्होंने लाहौर ही के हल्के NH96 से 47,614 वोट लिए। 2013 के इलेक्शन में मियां शहबाज शरीफ ने अपनी जीत की रिवायत को बरकरार रखते हुए लाहौर के हल्के NA129 से 94,007 वोट लेकर अपने मद मुकाबिल उम्मीदवार को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। इसी तरह अगर 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म ने लाहौर के हल्का NA132 से हिस्सा लिया और 95,864 वोट लेकर PTI के उम्मीदवार, जिनको ये 2013 के इलेक्शन में भी शिकस्त दे चुके थे, एक बार फिर शिकस्त दी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब बात करते हैं जिला लोधरा की, जहां कौमी असेंबली के हल्का 155 में 17 उम्मीदवार आमने सामने हैं। हल्के में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिद्दीक खान बलोच के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त लोधरा में मौजूद है और उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा, हल्के की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA155-2 में, जहाँ से कुल 17 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद इस हल्का में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,56,557 है, जिसमें खवातीन वोटर्स की तादाद 2,98,955 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,97,602 है। हल्का NA155 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक खान बलोच में कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। कौन सी पार्टी अच्छी है तो वोट के टाइम पे फैसला करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल किसी का रात नहीं वोट देंगे इनको। 8 फरवरी को इंतखाबात में हम भी वोट कास्ट करेंगे अपने हल्के की कामयाबी के लिए। इस हल्के से 2008 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के सिद्दीक खान बलोच ने 81,983 वोट लिए और कामयाब रहे। 2013 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सिद्दीक बलोच ने जहांगीर खान तरीन को 10,232 वोटों से शिकस्त देकर कामयाब रहे और 2015 के ज़िमनी इलेक्शन में जहांगीर खान तरीन ने नून लीग के उम्मीदवार सिद्दीक बलोच को 24,000 वोटों से शिकस्त दी। दोनों उम्मीदवार 3 दफ़ा आमने सामने इलेक्शन लड़ चुके हैं और चौथी बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों उम्मीदवारों में इस वक्त सख्त मुकाबला मुतवक्को है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात के हवाले से सवात में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। आइंदा आम इंतखाबात में अवाम के उम्मीदवारों से क्या तवक्कुआत हैं, बता रहे हैं आपको बरकत अली की इस रिपोर्ट में। जिला स्वात आबादी के लिहाज से मलाकन डिवीजन का सबसे बड़ा जिला और सदर मुकाम है,
جو 3 قومی اور 8 صوبائی حلقوں پر مشتمل ہے، جس کے لیے 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ قومی اسمبلی کی 3 حلقوں پر 38 جبکہ صوبائی حلقوں کے لیے 100 امیدوار مد مقابل ہے۔ انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے اور بازاروں کو مختلف رنگ برنگ سیاسی جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ عام لوگ بھی اپنی مسائل کے حل کے لیے نئی آنے والی حکومت سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بدامنی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر آنے والی حکومت کو توجہ دینا ہوگی۔ مہنگائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ تعلیم کی شکل میں ہے، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہے، تو عام آدمی کے لیے جتنا ہو سکے اگر ریلیف یہ آنے والی حکومت دے سکتی ہے تو یقیناً یہ کامیاب ہو جائے گی۔ غربت ہے، صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، تعلیم کی کمی ہے، غریبوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی، اور ان کی تکلیفیں ہیں، ان کی تکالیف ہیں، ان میں کوئی بہتر کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ عوام دوست ہو، وہ بے روزگاری پہ توجہ دے، جو صحت کے معاملے میں صحت کے ہسپتالوں کو توجہ دے، ہسپتالوں کو بہتر بنائے۔ ووٹ کی حصول کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کے علاوہ سیاسی رہنماؤں کے جلسوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ووٹ نہ صرف ایک امانت بلکہ قومی فریضہ بھی ہے، جس کے صحیح استعمال سے ایک جمہوری اور بہتر قیادت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ برکت علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سوات۔ ابیاری ہونا، اس کے ہم سب رسپانسبل ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے، کافی کوشش کی، تقریباً 4 عشروں سے جس سیاسی میدان کا طالب علم ہوں، ورکر ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم تعلیم کو ہر گھر میں پہنچائیں، پرائمری اسکول بھی بنائے، پھر مڈل بھی کیے، انٹر کالج بھی کیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وی سی صاحبان بیٹے ہیں، کہ ہم اس میں بھی بہتری لا سکیں۔ ہم کسی پر اگر یہاں پہ کوئی بات اس طرح ہو جاتی ہے، یا اکثر محفلوں میں، سیمینارز میں، تو میں اپنے لیے یا ہمارے پروفیسرز، وی سی صاحبان اپنے لیے اس تنقید کو نہ لیں، بلکہ یہ بہتری کے لیے لیں۔ جیسے میرے دوست نے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسکولوں کو چونکہ اسکول نہیں بنا سکتے، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، گورنمنٹ کی پالیسی نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے شکریہ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اسکولوں کی تعمیر کی طرف نہ جائیں، اور ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کریں۔ اور اس پر میں جب ڈسٹرکٹ ناظم تھا میں نے بھی کام کیا، اور ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی خوشحال خان خٹک، چونکہ وہ پڑھتے خوشحال خان ہو تو خوشحال خان خٹک تو ماشاءاللہ ایک نامور شخصیت تھے، تو انہوں نے بالکل سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اس چیز کے طرف، اس مشکلات کی طرف، اس سرمایہ کے ضائع ہونے کی طرف ہم توجہ دیں گے، اور ہم یہ سمجھے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ ہر شخص
جس کی جتنی طاقت اور قوت ہوگی اس طاقت اور قوت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. گورنر کے پی کے پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ علم کا چراغ گھر گھر چلے اور کے پی کے میں تعلیم کی بہتری کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ صحافت بنیادی طور پر عوام کے جاننے کے حق کا دفاع کرنا ہے. میڈیا میں جدید ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ خطرات بھی ہیں. لاہور میں دوسری انٹرنیشنل میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کانفرنس سے خطاب میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ڈیجیٹل دور کے چیلنجز بھی بڑے ہیں، جبکہ مصنوعی ذہانت، ڈیپ فیک، سائبر کلوننگ کے دور میں سچ لوگوں تک لانا مشکل ہو گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نیوز رومز کو فیکٹ چیک ڈپارٹمنٹس بنانا ہوں گے کیونکہ ڈیجیٹل دور کے سنگین خطرات سے نمٹنا ضروری ہے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ رواں سال مختلف ممالک میں انتخابات ہو رہے ہیں. انتخابی عمل کے موقع پر میڈیا انڈسٹری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے چینی کمپنی سمیت 8 کمپنیز کے حکومت پاکستان سے معاہدے طے پا گئے ہیں. وزیراعظم سیکریٹریٹ میں ہونے والی پروقار تقریب میں وزیر توانائی محمد علی، سیکریٹری توانائی اور مختلف کمپنیوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز نے شرکت کی. ان معاہدوں سے مجموعی طور پر $43 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی. معاہدوں کا مقصد اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے تحت ملک میں توانائی کا بحران پر قابو پانے اور نئے ذخائر میں اضافہ کرنا ہے. اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ 8 معاہدوں کے تحت بلوچستان میں 3 مقامات، 4 سندھ میں 4 اور پنجاب میں ایک نئے منصوبہ تیل و گیس کی تلاش کا کام کیا جائے گا. تیل و گیس کے نئے ذخائر کی تلاش کے لیے کام کرنے والی یہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں ان معاہدوں کو مستقبل میں تیل و گیس میں سرمایہ کاری کے ویژن کے تحت $100 ملین تک توسیع بھی دیں گی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے. 100 انڈیکس میں 535 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ 100 انڈیکس 64,990 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ضمیر عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمیر، بتائیے گا سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان کل بھی پازیٹیو رجحان رہا اور آج پھر دن کے آغاز سے ہی 500 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، پاکستان میں جتنی اسٹیبلٹی آئے گی خاص کر کے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ اتنا زیادہ ہم مارکیٹ میں پازیٹیوٹی دیکھیں گے، کیونکہ جو بھی وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر ہی اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے الیکشن کے جو پروسیس ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک جو ریومر پھیلا ہوا تھا جی کافی ٹائم سے مارکیٹ میں بھی تھا، گراؤنڈ سے بھی تھا، سوشل میڈیا پہ بھی بھرمار تھی کہ جی الیکشنز نہیں ہوں گے، الیکشن پوسٹپون ہو جائیں گے. تو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ہم نے پچھلے اگر ہفتے کی بات کریں تو ہم نے اس میں کہیں کافی جگہ پہ مائنس میں دیکھی مارکیٹ جاتے ہوئے. لیکن جیسے جیسے پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے، خاص کر کے اب جو چھپائی کا مرحلہ ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور لسٹیں بھی جو ہے وہ آویزہ کر دی گئی ہیں کہ جی کتنے کینڈیڈیٹس اور کہاں سے کانٹیسٹ کریں گے. اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جی اب الیکشن ضرور ہوں گے اور جو جمہوری پروسیس جو کانسٹیٹیوشن پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا اور 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اگر دیکھیں کل بھی تقریباً 600 پوائنٹ سے اوپر رہی مارکیٹ، جس میں 500 سے اضافہ رہا ہے. تو مارکیٹ نے پازیٹیو رسپانس کیا ہے. جبکہ اگر ہم کریں جو اسٹیٹ بینک کی کہا گیا ہے کہ شاید مانیٹری برقرار نہیں رکھی جائے گی بلکہ اس میں انکریز ہوگا، کیونکہ انفلیشن اگر بڑھتی رہے گی اس پوائنٹ کو بڑھانا مینڈیٹری ہو جاتا ہے اور یہ مارکیٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس کے باوجود مارکیٹ کا اوپر جانا اس بات کا غمات ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، اس سے سرمایہ کار کافی پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور یہی امید کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ملکی معیشت کے لیے کافی بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. میں صرف 2 تھیسس کا یہاں ذکر کروں گا. پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر پر ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس میں نے دیکھا. دوسرا تھیسس میں نے دیکھا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. جیت بزرگان دین جن کی بڑی خدمات ہیں، تصوف کا سلسلہ، صوفیہ پر پی ایچ ڈی جامعہ سلفیہ میں کروایا گیا اور کروایا جا رہا ہے. یہ راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے. میں جامعہ سلفیہ کو انتہائی مبارکباد دیتا ہوں اور میں جامعہ سلفیہ کو لائق تقلید، لائق مثال اور لائق تحسین سمجھتا ہوں. یہ راستے بنانے پڑتے ہیں، یہ نئے راستے
ऐसे बनाने चाहिए, तख्लीक करने चाहिए कि जिन पर आने वाली नस्लें सफर करते हुए खुशी महसूस करें। यह है बड़ा काम। 1956 में जामिया सरफिया का आगाज हुआ। क्या क्या जय्यद उलमा, हजरत दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, दाऊद गजनवी साहब उस्तादुल असातिज़ा, जो अपनी जात में जामिया थे, जो अपनी जात में जामिया थे, जिनकी खिदमत बर सगीर में जो इल्म की शमा जलाई, दीनी उलूम को मुतारिफ करवाया और बताया कि दुनियावी उलूम दीनी उलूम के सामने कैसे मगलूब होते हैं। कुरान हमें क्या बताता है? मैंने कुरान करीम के भी 2 आयात यहां तिलावत करने का शरफ हासिल किया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो अहले इल्म होते हैं बस उन्हीं के दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। लेकिन यहां जो उलमा का जिक्र हो रहा है, जो अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, ये उलमा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो उलमा महज कुरान और हदीस के उलमा नहीं, ये फूलों, पत्तों और रंगों की बात हो रही है। अल्लाह कुरान करीम में हमें बता रहा है। तो इकबाल फरमाते हैं ना कि हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दुनिया के हर इल्म को मुसलमान करे। दुनिया का कोई इल्म सेकुलर नहीं होता, ला मजहब नहीं होता। इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लजी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। यहां भी जो पढ़ने की बात हो रही है उसमें रब शामिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। एक सहाबी ने सवाल के लिए हाथ उठाया। सवाल करना चाहिए। यासीन जफर साहब अभी बात फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को सवाल करने की मुकम्मल आजादी है। सवाल ही में आधा जवाब छुपा होता है। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल रखा, छोटा सा सवाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए कि इल्म किसे कहते हैं? इल्म किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल इल्मो मखाफतुल्लाह, इल्म खुदा खौफी का नाम है। तो खुदा खौफी को अगर निकाल दिया जाए, तौहीद को अगर निकाल दिया जाए, तो वो इल्म सब कुछ तो हो सकता है, इल्म नहीं हो सकता। हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून। अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला ये भी फरमा सकता था कि जिनके पास इल्म है वो और जिनके पास इल्म नहीं है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। सवाल बना दिया हल लगाकर कि क्या साहिबान इल्म और जिनके पास इल्म नहीं है वो दोनों बराबर हो सकते हैं? अब आप देखिए कि टोन चेंज हो गई। तो हम खुश नसीब हैं कि हम जामिया सलफिया में हैं। आप उलमा के साथ कुछ मुफ्तियान आज बन गए, कुछ बनने वाले हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारा दीन हमें बताता है, हमें सिखाता है। हम जो दीन की बात करते हैं, हम दीन के पैगाम को आगे लेकर जाते हैं, हम दीन के उलूम की आबियारी करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम ना मरूब होते हैं दुनियावी उलूम से, ना ही मगलूब होते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बर सग़ीर में दीन फैलाने में उलमा का किरदार अहम रहा है। उलमा ने दीन की बहुत खिदमत की है। गजा समेत फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है।
جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی بمباری کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. شہری حملوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں. ناصر اسپتال بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی تازہ بمباری میں مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. خان یونس میں اسرائیلی فوج کے نئے حملوں میں 40 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ علاقے میں ہر طرف درجنوں فلسطینیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں. جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں بھی صہیونی بربریت میں مزید 15 فلسطینی شہید ہوئے. اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے 5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اسرائیلی احکامات کے بعد خان یونس اور دیگر علاقوں میں افراتفری پھیل گئی ہے اور خواتین اور بچے لاکھوں کی تعداد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نامعلوم مقامات کی جانب پناہ کی تلاش میں نکل رہے ہیں. ہزاروں فلسطینیوں کو فوری طور پر خان یونس مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے گھر گھر تلاشی اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تلگرم میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہوا. الخلیل میں چھاپوں کے دوران 9 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 25,550 سے زیادہ ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں کا قبضہ چھوڑنا پڑے گا. 2 ریاستی حل ہی مشرق وسطیٰ کے بحران کا واحد حل ہے. اسرائیل کی جانب سے اس کو مسترد کرنا ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے. مشرق وسطیٰ سے متعلق سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ 2 ریاستی حل کو مسترد کرنا ناقابل قبول ہے اور اسرائیل کے اس عمل سے انتہا پسندوں کا حوصلہ ملے گا. انطونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل تمام فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے اور کسی بھی طرح کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. 15 رکنی کونسل نے تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر 2 ریاستوں کے ویژن کی توثیق کی. اسرائیل کی جانب سے 1967 میں قبضے میں لیے گئے تمام علاقے چھوڑنے ہوں گے. فلسطینی ریاست مغربی کنارے، مشرقی بیت المقدس اور غزہ کی پٹی پر مشتمل ہوگی. دوسری جانب امریکہ نے یمن میں حوثی باغیوں پر مزید حملے کیے ہیں اور حملوں میں حوثی باغیوں کی جہازوں کو تباہ کرنے والی میزائل شکن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی فوج کو برطانوی فوج کی بھی معاونت حاصل رہی. امریکی فوج کے مطابق حملہ آج الصبح کیا گیا. حملے میں بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو یمن کے 2 اینٹی شپ میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا. بیان کے مطابق یہ تنصیبات بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی. امریکہ نے عراق میں بھی تنصیبات پر حملہ کیا ہے. امریکی فوج کے حملے میں حزب اللہ کی 3 تنصیبات کو تباہ کیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سیموئل واربرگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اتحادی یمن کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ تجارتی بحری جہازوں پر حملوں میں ملوث حوثیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. حوثی باغیوں نے تمام امریکی اور اتحادی شہریوں کو یمن چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک خط میں حوثیوں نے امریکی اور برطانوی شہریت کے حامل اقوام متحدہ ملازمین کو 1 ماہ کے اندر یمن چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. یوکرین میں روس کے میزائل حملوں میں 18 افراد ہلاک اور 130 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. حملوں میں بنیادی ڈھانچے اور رہائشی مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے. حکام کے مطابق مشرقی شہر خارکیو پر روسی میزائل حملے میں 8 افراد ہلاک اور بچوں سمیت کم سے کم 9 زخمی ہو گئے ہیں. خارکیو کے میئر نے حملے میں ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. حملے میں یوکرین کی نیشنل اکیڈمی آف لیگل سائنسز کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا. یوکرین کے وسطی شہر کیو اور جنوبی شہر خرسون پر روسی میزائل حملوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ روس نے مختلف مقامات پر تقریباً 40 میزائل فائر کیے ہیں جن میں 200 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ حملوں میں کثیر المنظرہ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. رخ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر قومی خبروں کی جانب. توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے وکیل کی التوا کی درخواست منظور کر لی ہے. الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی. کیس کی سماعت ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی. رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی اقتصادی اشاریے بہتر ہوئے. نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اقدار اور تہذیب کی سیاست کی. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے گالی گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھایا. انہوں نے کہا کہ عوام اپنے مسائل کی بات سننا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے قصور قلعہ کے مصطفیٰ آباد میں اخوت کالج اور یونیورسٹی کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ نے لیکچر روم، لائبریری، مسجد، ایمانداری شاپ، کچن اور دوسرے شعبوں کا دورہ کیا. اس موقع پر بانی سربراہ اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے فیکلٹی ممبران کا تعارف کرایا اور ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اخوت کالج اور یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں. نوجوان ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں بے پناہ وسائل ہیں. گزشتہ چند ماہ سے معیشت مستحکم ہوئی ہے. طلباء نے تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لی. ڈاکٹر امجد ثاقب کے زیر انتظام اخوت یونیورسٹی ایک کامیاب پروجیکٹ ہے.
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 23 جنوری تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,74,000 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ روز 708 افغان شہریوں میں 194 مرد، 156 خواتین اور 358 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 73 گاڑیوں میں 96 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص یا گروہ کو مسلح کارروائیوں میں حصہ لینے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ایسی اسلامی ریاست میں طلباء کو اکسانا یا ورغلانا قطعاً حرام ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں اسلامی تعلیمات، آئین اور قانون کے منافی ہیں۔ پاکستان کے علماء کرام نے مدرسے کے طلباء کو ٹی ٹی پی کی جانب سے دہشت گردی کی ترغیب دینے کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، وطن عزیز پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عظیم سلوگن پہ معرض وجود میں آیا ہے کہ مسلح اقدام صرف گورنمنٹ کا، حکومت وقت کا پریروگیٹو یعنی حکومت کی ایما پہ ہوگا۔ ادر دین گورنمنٹ کوئی بھی اگر مسلح اقدام کرے گا یہ شرعاً بھی اور قانوناً بھی اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ناروا ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ کوئی ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو ورغلانا شرعاً بالکل ناجائز ہے کہ ان کو ڈیٹریکٹ کیا جائے، تو ایسے اقدامات ریاست کی ان بنیادی ستون کے خلاف ہے جس پہ ریاست معرض وجود میں آئی ہے۔ مملکت خداداد پاکستان پر خوارج کا فتنہ بہت عرصے سے مسلط ہے۔ بعض ایام میں ان کا فتنہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے ریاست کے اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس فتنے کو پسپا کیا اور فنا کے اب قریب ہیں۔ لیکن ان ایام میں بعض بیانات ایسے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انتشار پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے دینی طلباء اور علماء کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ قدم اٹھائیں اور خوارج کے پروپیگنڈے کی طرف آپ بالکل دھیان مت دیں۔ ملک پاکستان کی مسلمانوں پر خوارج کی صورت میں ایک آزمائش بھی لاحق ہے۔ فتنوں کے اس دور میں خوارج کا فتنہ سب سے بڑا اور خطرناک ہے۔ یہ خوارج معصوم ذہنوں کو خراب کر کے ان کے اپنے غیر شرعی و غیر اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دین اسلام اور ملک پاکستان کے دشمن یہ خوارج ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ نہ صرف ملک پاکستان کے عوام بلکہ تمام ملت اسلامیہ ان دشمنان اسلام کا اصل چہرہ پہچان چکے ہیں۔ بجلی چوری کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے ثمرات نظر آنے لگے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے 2 ارب سے زیادہ روپے وصول اور 261 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان سے 1 ارب سے زائد روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ 1 ستمبر سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 39,089 افراد گرفتار جبکہ 66 ارب روپے سے زائد روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ متعلقہ حکومتی ادارے بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری ہے۔ گزشتہ 137 روز میں پکڑے گئے ملزمان کی تعداد 47,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس عرصے میں 46,756 مقدمات درج کیے گئے۔ اب تک 17,334 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان لیسکو کے مطابق بجلی چوروں کو اب تک 2 ارب 63 کروڑ روپے سے زائد بجلی چوری یونٹس کی مد میں جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 410 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن کو چوری شدہ بجلی یونٹس کی مد میں 1 کروڑ 73 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کے جرمانے کیے گئے۔ شمالی وزیرستان میں تحصیل کی سطح پر تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں مختلف اسکول سے 70 سے زیادہ بچوں نے شرکت کی۔ مقابلوں میں بچوں نے بہترین تقریریں کر کے شائقین سے خوب داد وصول کی۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے بچوں میں نماد، سپورٹس کا سامان اور کتابیں تقسیم کی گئیں۔ فوج کے بہت شکر گزار ہے کہ جس نے ہمارے لیے ایک تقریری مقابلہ منعقد کیا اور جس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، اور ہمارے علاقے میں ایسے مقابلے اور ہونی چاہیے جس میں ہم اپنا ٹیلنٹ شو کریں۔
CMH पेशावर में फौजी और सिविल मरीजों की सहूलत के लिए जदीद डिजिटलाइज स्मार्ट सिस्टम का आगाज। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए CMH पेशावर में स्मार्ट OPD मुतारिफ करा दी गई। दहशतगर्दी की जंग हो या कुदरती आफात, CMH पेशावर ने हमेशा सफ़े अव्वल में रहकर खिदमत का बीड़ा उठाया और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरा। इन स्मार्ट सर्विसेज से तमाम निज़ाम को सेंट्रलाइज किया गया है, जिससे आने वाले मरीजों को मुतल्लिका डॉक्टर्स के पास जाने और इनके बारे में मालूमात मुहैया की जाएंगी। स्मार्ट OPD का इफ्तिताह कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने किया। सिविल मरीजों की बड़ी तादाद रोज़ाना CMH पेशावर का रुख करती है, जो यहाँ मौजूद सहूलियात और डॉक्टर्स पर एतमाद का मज़हर है। CMH पेशावर को ये एजाज़ भी हासिल है कि हर साल 50 डॉक्टर्स 150 पैरामेडिकल स्टाफ को जदीद निज़ाम सेहत के बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तरबियत फराहम की जाती है। भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के दीगर मुक़द्दस मकामात भी निशाने पर हैं। जिस सरजमीन पर अक्सरियत अक़लियत से डरने लगती है, वहाँ तारीख और इंसानियत दोनों की शक्ल बिगड़ जाती है। राम मंदिर के इफ्तिताह से भारतीय मुसलमानों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात भारत की सरजमीन मुसलमानों पर तंग करती है। तकलीफ तो होता ही है। उस दिन हमारे वालिद साहब भी मारे गए, मस्जिद भी हमारी ढाई गई। जिस दिन से फैसला आया है, फैसले के बाद से यहाँ पे भूमाफियों की निगाहें सिर्फ कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टियों पर टिकी हुई हैं। कई ऐसी कब्रिस्तान, कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं जिन पर लोग कब्जा कर चुके हैं। कब्रिस्तान की ज़मीनें महफूज नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ मतलब कहीं न कहीं कोई ये कब्जा कर रहा है, कहीं वो कब्जा कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी के नाम पर सख्त पाबंदी से कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों की बड़े पैमाने पर तैनाती, गिरफ्तारियों, मुहासरों, तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापों और बार बार शनाख्ती परेडों की वजह से मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। नौजवानों को बगैर किसी वजह के रोजाना की बुनियाद पर थानों में तलब किया जाता है। इन सब कार्रवाइयों का मकसद मकबूजा इलाके के अवाम को 26 जनवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाने से रोकना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाकर दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दें कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने से भारत का मुसलसल इनकार जमहूरी मुल्क होने के इसके दावों के बरक्स है। नई दिल्ली की बदराम ज़मानत हार्ट जेल से जारी एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के लिए इनके मादरे वतन पर भारत का गैर कानूनी कब्जा इनके लिए कबूल नहीं है। और अब मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। स्कर्दू शहर में आज दूसरे दिन भी दिन का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी की वजह से घरों में पानी के नलके, आबशार और नदी नालों में पानी जमने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सियाहती अहम मरकज़ मंठोका आबशार का सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरने वाला पानी भी जमने लगा है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। धुंध से मुतासरा इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मुसलसल कम रहने के बायस शदीद सर्दी का इम्कान है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे लेह की, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, कालाम -7, कल्लात -5, जबकि चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।